السلام علیکم۔ ابھی کچھ کرنا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، آپ وہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے۔ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی سوچ لیں، آپ کو اپنے حصے کا کام کر کے جانا ہے۔ 18ویں صدی میں جن انگریزوں کی سرفروشی نے ہندوستان کو برطانیہ کی نوآبادی بنایا، اس میں لارڈ رابرٹ کلائیو کا نام سر فہرست ہے۔ رابرٹ 1743 میں محض 18 سال کی عمر میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں بطور کلرک بھرتی ہوا اور اسے مدراس بھجوا دیا گیا۔ وہ اپنے کام سے بہت ناخوش رہتا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ اس کی سالانہ تنخواہ جو صرف 5 پاؤنڈ تھی، اس پر گزارا کرنا تھا۔ جی ہاں، سالانہ صرف 5 پاؤنڈ۔ وہ کبھی اپنے ساتھیوں سے لڑتا، اپنے کولیگ سے لڑتا، اکثر اپنے افسروں سے اس کی بحث ہو جاتی۔ وہ اپنی نوکری سے، اپنی زندگی سے بہت تنگ تھا۔ آخر اس نے ایک دن اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ پستول اٹھایا اور اپنی کنپٹی پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ٹریگر دبایا تو کوئی گولی نہیں چلی۔ وہ بہت حیران ہوا۔ پستول کھول کر دیکھا تو وہ گولیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود فائر نہیں ہو سکا۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت اور خوشی سے چلایا، یقیناً خدا نے تمہیں کسی اہم کام کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اس ایک واقعے نے اس کی پوری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی۔ اس نے کلرکی کی نوکری چھوڑ کر برطانیہ میں فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان دنوں برطانیہ اور فرانس دونوں ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران ان دونوں ممالک کی آپس میں جنگ چھڑ گئی، جس میں رابرٹ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نہایت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنا لوہا منوایا۔ ترقی پا کر وہ انگلش فوج کا کمانڈر ان چیف بن گیا، اور ایسا کمانڈر ان چیف جسے برطانیہ کی تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ اس کا نام لکھا گیا۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم کبھی اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم ہتھیار ڈالنے کا سوچتے ہیں، لیکن یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بہت اہم مقصد کے لیے پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جب تک آپ وہ مقصد پورا نہیں کر لیتے، وہ ہدف حاصل نہیں کر لیتے، اپنا کام نہیں کر لیتے، آپ کو اس دنیا سے اٹھایا نہیں جاتا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں رابرٹ کلائیو کی طرح یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا حادثہ جس سے ہم معجزاتی طور پر بچ کر نکل گئے ہیں، وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کس طرف لے کر جا رہا ہے، اور ہم اس سے سیکھ کر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے اپنے ذمہ لگائے ہوئے کام کو پورا کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اس دنیا کو، ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی رہتی دنیا تک فائدہ ہو۔ سوچئے، اپنے ارد گرد دیکھیے اور یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، کیا وہ آپ سر انجام دے چکے ہیں یا بھی آپ کو بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ۔